وصحبه أجمعين. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا آ جانے کا اور کلاس میں آنے کا شریک ہونے کا. I know it's unfair to ask of you at this time, but unfortunately I was traveling, تو I had to go to اسلام آباد. کچھ ایمرجنسی کام تھے اس کی وجہ سے. جزاک اللہ خیر. سو آج ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے، اس کو آغاز کرنے سے پہلے اٹس امپورٹنٹ کہ ہم اس کے کچھ ناموں کے بارے میں ذکر کر لیں. اور عربوں کے ہاں یہ بات بہت ایک معروف تھی کہ جب بھی وہ کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اس کے ملٹیپل نام رکھتے تھے. اور عرب یہ کہا کرتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے بہت زیادہ نام ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ مختلف نام جو ہیں وہ مختلف کیریکٹرسٹکس اور کوالٹیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو بہرحال سورۃ الفاتحہ کے بھی ملٹیپل نام ہیں اور بڑے خوبصورت نام ہیں، اور وہ نام جو ہے وہ قرآن و سنت سے ہی لیے گئے ہیں. تو سب سے پہلا جو نام ہے سورۃ الفاتحہ کا وہ ہے فاتحۃ الکتاب. اور ظاہر ہے ان ناموں کے پیچھے اس کی ورچوز بھی ہیں. اور اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے اوپننگ، اور کتاب کا مطلب قرآن مجید. تو قرآن مجید کا چونکہ اس سے آغاز ہوتا ہے، اس سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہہ دیا جاتا ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. سیدنا عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اس بندے کی نماز نہیں ہے، یعنی اس کی نماز انکمپلیٹ ہے، لیک آف ورچوز ہے یا لیک آف پراپر ریوارڈ ہے. کون سا شخص؟ لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہیں کی نماز کے اندر. تو نماز میں فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کرنا، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے. کچھ اسکالرس کے نزدیک باقاعدہ یہ رکن ہے. رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز نہیں یہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی. کچھ اسکالرس کے ہاں، آبویسلی باقی اسکالرس جو ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو اس سے کیا کرتے، اس سے پتہ چلتا ہے نام، اور آبویسلی یہ نام بھی یعنی حدیث سے ہے، اور اس کی اس سے ورچو بھی ثابت ہوتی ہے، فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو دوسرا نام ہے سورۃ الفاتحہ کا وہ ہے ام القرآن. ام القرآن، قرآن کی فاؤنڈیشن، یا قرآن کی ماں بھی اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح حتی انی لأقول هل قرأ بأم الکتاب. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح کی نماز ہے، فرضی نماز، اس سے پہلے جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں سنت کی، تو ان کو یعنی خفیف کیا کرتے تھے، ہلکا، یعنی تھوڑا سا جلدی ادا کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ میں یہ کہا کرتی تھی، یہ اپنے آپ سے سوال کرتی، حل قرأ ابی ام الکتاب، کیا صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ام الکتاب کی بھی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ نماز کو اتنا خفیف کر لیا کرتے تھے کہ لگتا تھا جیسے کہ سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں پڑی. تو یہ جو ام الکتاب ہے، آ، اس کا نام بھی حدیث میں موجود ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو ام الکتاب کہا. اور ڈیفینیٹلی جب سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا ہوگا، یا صحابہ کے ہاں یہ نام معروف ہوگا. تو یہ بھی نام جو ہے ام الکتاب، یہ بھی حدیث ہے. اسی طریقے سے تیسرا نام جو ہے وہ ام القرآن ہے. ٹھیک ہے، سوری، ام القرآن اور ام الکتاب. تو پہلے ام القرآن کا، تو یہ جو ام الکتاب ہے یہ دونوں نام موجود ہیں. تو بہرحال ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی اس میں ام الکتاب کا ذکر ہے، لیکن بہرحال ام القرآن بھی حدیث میں موجود ہے. تو کتاب اور قرآن ایک ہی بات ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم. آپ نے فرمایا کہ جو ام القرآن ہے وہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا، اور کہا کہ اس کی 7 آیات ہیں.
اور اسی بیسس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کی تھی کہ 7 آیات ہیں تو اسکالرس کے یہاں اختلاف ہو گیا کہ وہ آیات کس طرح بنتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک اس کی ڈیٹیل موجود ہے آپ کے سامنے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن مجید کی ماں ہے، یہ قرآن مجید کی فاؤنڈیشن ہے، اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس کو ایک اور نام ہے، وہ ہے السبع المثانی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں السبع المثانی کا بھی ذکر کیا، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 7 آیات جو ہیں، یہ السبع المثانی، یہ بھی سورۃ الفاتحہ کا نام ہے. اسی طریقے سے القرآن العظیم، وہ بھی اسی حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، والقرآن العظیم. جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن ہی السبع المثانی، قرآن مجید کی ماں جو کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پورا کا پورا قرآن کہہ دیا، ایز اف پورا قرآن سورۃ الفاتحہ کی تفصیل ہے. سورۃ الفاتحہ سے ہی پورا قرآن نکلا ہے، تو ماں بھی ایسے ہی ہوتی ہے نا، ماں سے اولاد نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، سمری ہے. اور قرآن مجید کے تمام آلموسٹ موضوعات جو بھی اس کے پرائمری سبجیکٹس ہیں، وہ سب کے سب قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ نے ذکر کی. تو اللہ تعالیٰ نے مقدمہ ذکر کیا، سمری بیان کر دی، اور اس کے بعد اس کی تفصیل پوری قرآن مجید. تو اس معنی میں اس کو القرآن بھی کہہ سکتے ہیں. 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، کیونکہ نماز کے اندر آپ ملٹیپل ٹائمز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دن میں آپ ملٹیپل ٹائمز اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو قرآن العظیم بھی کہہ دیا کہ یہ ایک قسم کا قرآن ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا یہ خلاصہ، اس کی سمری ہے. تو الٹیمیٹلی یہ اس کو قرآن العظیم بھی کہہ دیا. یہ جو السبع المثانی ہے، اس کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. آ، اس سے فضیلت اور ورچوز پتہ چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے. سیدنا ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں نماز پڑھ رہا تھا. فدعانی فلم آتیہ حتی صلیت. آپ نے مجھے آواز دی، لیکن میں نے آپ کی آواز کا جواب نہیں دیا، یا میں نے آپ کی بات نہیں سنی، رسپونڈ نہیں کیا آپ کی کال کو. آپ نے مجھے بلایا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ میرے پاس سے گزرے، مجھے بلایا، میں نے نماز کو کنٹینیو کیا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد ثم اتیت، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اور اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ ما منعک ان تأتی، تمہیں کس چیز نے روکا تم میرے پاس نہیں آئے؟ میں نے تمہیں بلایا تھا، تمہیں فوراً آ جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کنت اصلی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ رہا تھا. تو میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں پھر آپ کے پاس آ جاتا ہوں. تو آئی واز ان دی آئی واز پریئنگ ایٹ دیٹ ٹائم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رسپونڈ کرو، ان کی کال کو رسپونڈ کرو، ان کی بات مانو. اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکارے، رسپونڈ کرو. لما یحییکم، کس چیز کی طرف پکارے؟ وہ چیز جو تمہیں زندہ کرتی. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کال ہے، قرآن مجید کا جو کال ہے، کال انگلش والا کال کہہ رہا ہوں، CALL والا، جو ان کی ندا ہے، جو انویٹیشن ہے، وہ بیسیکلی اٹس اے کال آف لائف، وہ زندگی دینے والی چیز ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زندگی طرف بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے تو تمہیں اس کی بات ماننی چاہیے. تو اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہیں وہ بلائیں تو اس کو جواب دو. ڈزنٹ میٹر کہ تم جس مرضی حالت میں ہو، تو تمہیں نماز چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا. دیٹ واز ایکچولی دی میننگ. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا اعلمک اعظم سورة فی القرآن قبل ان اخرج من المسجد، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں مسجد میں داخل ہونے سے، مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے. تو آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے آپ نے کہا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں، یا میں تمہیں بتاؤں گا. فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليخرج من المسجد فذكرته. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب فارغ ہو گئے تو مسجد سے جب نکلنے لگے تو میں نے ایک دم آپ کو ریمائنڈ کروایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت کے بارے میں مجھے بتائیں گے مسجد سے نکلنے سے پہلے. تو آپ مسجد سے نکل رہے ہیں تو مجھے بتا دیجئے، آئی وڈ لائک ٹو نو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ.
ہی السبع المثانی، یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں. والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور یہ قرآن مجید ہے وہ جو مجھے عطا کیا گیا. ان ادر ورڈز، یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے اس سے. اس سے بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی سمری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اس کا فاتحہ ہے، اس کی اوپننگ ہے. تو یہ سارے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین صورت کہا. تو اگر آپ سے سوال کیا جائے، اگر ایک کوئز لیا جائے، جنرل کوئز جو ہوتا ہے اسلامک کوئز، اس میں پوچھا جائے کہ سب سے قرآن مجید کی عظیم ترین صورت کون سی ہے، آپ نے سوچے سمجھے بغیر، obviously سوچ سمجھ کے آپ نے کہنا سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے. alright جی. اب سورۃ الفاتحہ کی فضائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں. اب میرے پاس اور بھی بڑے فضائل ہیں. 2 فضیلتیں ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں آپ کو بیان کر دینی چاہیے اس کے علاوہ. ویسے تو یہ نام جو ہے ان کے اندر بھی فضیلت مینشنڈ ہے، لیکن ایک سورۃ الفاتحہ کی فضیلت وہ ہے، اور یہ فضیلت اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ اس کی کثرت سے تلاوت کی جائے. یعنی وداؤٹ، یعنی جسے کہتے ہیں نا، ایک تو ہوتی ہے نا نماز کے اندر ہم تلاوت کر رہے ہیں، ایک ہے ویسے بھی اس کی تلاوت کرنی چاہیے. ویسے ہی آپ جب چلتے پھرتے ہیں تو ایسے ہی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کے ورچوز اس کے. تو ایک اس کا ورچو ہے انہا نور ولم یؤتہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ ایک ایسا نور ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا. تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، اور obviously بہت سی چیزیں اگر ایک نبی کو دی ہیں تو دوسرے نبی کو بھی دی ہیں، اگر دوسرے کو نہیں دی تو ایٹ لیسٹ تیسرے کو دے دیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رکھی، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص چیزیں بھی دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز وہ کیا دی، وہ سورۃ الفاتحہ دی، جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو عطا نہیں کی. یہ اتنی پروفاؤنڈ چیز، یہ ایک پروفاؤنڈ گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو ہمارے لیے دیا. تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بینما جبریل قاعد عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. سمع نقیضا من فوقه، تو آپ کو آسمان سے ایک آواز آئی اوپر سے. فرفع رأسه، تو آپ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا. فقال، تو اللہ کے رسول نے فرمایا هذا باب من السماء فتح اليوم. تو سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کے دن کھولا گیا ہے. لم یفتح قط الا اليوم، یہ آج سے پہلے کبھی بھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا آسمان کا. ایک اسپیشل دروازہ ہے، اس کا مطلب آسمان کے دروازے بھی ہیں. اب وہ کس طرح کے دروازے ہیں؟ کیا وہ پورٹلز ہیں جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں؟ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو غیب کا علم ہے اس کے بارے میں، بس اتنا ہی یقین کرنا چاہیے جتنا ہمیں بتا دیا گیا. کہتے فنزل منہ ملک، تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل نے کہا هذا ملک نزل الى الارض، یہ ایسا فرشتہ ہے جو زمین میں نازل ہوا ہے، آیا ہے. لم ينزل قط الا اليوم، یہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، پہلی دفعہ زمین پہ آیا، اور آج کے دن. فسلم، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا ابشر بنورین اوتیتہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، یا بی ہیپی اور بی گلیڈ آف دا 2 نورز، یعنی نور کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، روشنیوں کی. تو 2 نوروں کی میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں جو آپ کو عطا کیے گئے. اور وہ کون سے ہیں؟ لم یؤتہما نبی قبل کا او قبل کا، آپ سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو یہ 2 جو ہیں نور نہیں عطا کیے گئے. ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب سورۃ الفاتحہ، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری آیات، جو 2 آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، آپ کوئی ایک بھی ورڈ اس میں سے، یہ حرف بھی تلاوت کریں گے یا پڑھیں گے، آپ کو اس عطا کیا جائے گا. اس کی وجہ سے کیا عطا کیا جائے گا؟ وہ مختلف معنی علماء نے بیان کی، یعنی جو ریوارڈ اس کے اندر موجود ہے، جو بینیفٹس موجود ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے اس کے. تو اس کا مطلب ہے سورۃ الفاتحہ ایک نور ہے، ایک روشنی، ایک لائٹ ہے، ایک گائیڈنس ہے. اور اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بہت امپورٹنٹ. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اسپیسیفکلی ان کی اسپیشل ورچو ہے، اور ان کو کثرت سے تلاوت کرنا چاہیے. اور اس میں بہت سے فوائد ہیں جو چیزیں پنہا ہیں. اسی طریقے سے انہا
بقراءتها تحصل المناجات في الصلاة بين العبد وربه. دیکھیں انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو انسان کا دل چاہتا ہے اس سے بات کرے. یعنی یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہو اور انسان کسی سے بات نہ کرے، مطلب بات نہ کر سکنا ایک بہت بڑی انسان کے لیے پھر وہ پرابلم ہوتی ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے. سو انسان ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو انسان اس محبت کا ایک عملی نتیجہ ہوتا ہے، انسان اس سے کنورس کرتا ہے. اور یہ ایک سائن ہے، یہ ایک سائن ہے اس بات کا کہ انسان کو اللہ سے محبت ہے. جب انسان اللہ سے باقاعدہ کنورزیشن کرتا ہے. اور کنورزیشن کے مختلف ویز ہیں. ایک فارمل کنورزیشن ہے، ایک انفارمل کنورزیشن. فارمل کنورزیشن جو ہے وہ یہ ہے. انفارمل کنورزیشن انسان اپنی زبان کے اندر دعا کے تھرو اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کے اندر کنورزیشن کرتا ہے، تو یہ مناجات ان کو کہا جاتا ہے. لیکن فارمل کنورزیشن وہ ہوتی ہے جس کو رسمی کنورزیشن کہتے ہیں. یہ وہ مناجات ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پرسکرائبڈ ہیں، یا قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت اٹ سیلف وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے کنورزیشن ہے. خاص طور پہ سورۃ الفاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ یہ ایک فارمل کنورزیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انفارمل کنورزیشن انسان اپنے مطابق کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو توفیق دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت بھی دی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ وہ بندہ جس نے نماز کے اندر ام القرآن کی تلاوت نہیں کی تو اس کی نماز خداج ہے. خداج ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا جو جس کی اپیرنس ہوتی ہے لیکن اس کا سبسٹنس نہیں ہوتا. پھوکی چیز اسے کہتے ہیں. ایک شیل ہے، ایک ہولو شیل ہے، سم تھنگ ہولو، جو اپیرنٹلی لگ رہی ہے کوئی چیز لیکن حقیقت میں اٹس ناٹ بینیفیشل ایٹ آل. ٹھیک ہے نا، تو اسے خداج کہتے ہیں. خدیجہ بھی بعض اسکالرس کہتے ہیں اسی سے. عجیب بات ہے، حالانکہ خدیجہ جو ہے بڑا پیارا نام ہے، لیکن اس کے باوجود عربوں کے ہاں اس طرح کے ڈفرنٹ عجیب و غریب نام رکھے جاتے تھے. فقال علی ابی ہریرہ فقیل علی ابی ہریرہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا اور آپ نے 3 دفعہ کہا. تو سیدنا ابو ہریرہ سے کہا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ یعنی ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کیسے کریں نماز کے اندر؟ نماز پھر خراج رہ جاتی ہے. ان ادر ورڈز obligation پوری ہو جاتی تھی لیکن انسان کو اس کا ایسنس نہیں ملتا، اس کا ریوارڈ نہیں ملتا صحیح معنوں میں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم لوگوں امام کے پیچھے ہوتے ہیں. امام کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، تو اب نماز پڑھانے کی تو ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب ایک کانٹرڈکشن آ رہی ہے اپیرنٹلی. کیا کریں کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس نے نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کا مطلب ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ امام بھی تلاوت کر رہا ہے اور آپ بھی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی منع فرمایا. اور obviously یہ نمازیں کون سی؟ جہری نمازیں. وہ جہری نمازیں یا پھر وہ رکعات جن کے اندر امام باقاعدہ تلاوت کرتا ہے، قرات کرتا ہے، تو اس موقع پر میں کیا کروں؟ اب میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اقرأ بها فی نفسک، پڑھو ضرور لیکن اپنے دل میں پڑھو، اونچا نہ پڑھو. آپ بتا کئی دفعہ کوئی بندے کچھ لوگ اونچا ہلکا سا اونچا بھی پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اور ساتھ والا سن رہا ہوتا ہے ہلکا. اور کئی دفعہ کچھ لوگ زیادہ اونچا بولنا شروع ہوتے ہیں اور امام کئی دفعہ آگے ہوتا ہے، اس کو پھر جسے کہتے ہیں نا وہ کنفیوز بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو آپ نے کہا کہ ایسے موقع پر سورہ فاتحہ کی تلاوت ضرور کرو لیکن اس کو خاموشی یعنی اپنے دل کے اندر، اقرأ بها فی نفسک، اپنے دل میں اس کو پڑھ لو. انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دل کے اندر یا پھر اپنے الفاظ جیسے جس کہتے ہیں نا منہ کے اندر پڑھ لے لیکن اس کے علاوہ تلاوت نہ کرے، اس کے علاوہ اس کو سننا چاہیے قرآن مجید. تو اصل چیز یہ ہے کہ امام کے پیچھے اسپیشلی جب امام جہری نمازیں پڑھو. جہری نماز کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اس ٹائم اصل میں مقتدی کا کام ہے سننا، نہ کہ ساتھ ساتھ پڑھنا، سوائے سورہ فاتحہ کے. لیکن وہ سورہ فاتحہ جو ہے اپنے دل میں پڑھنی ہے بقول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر وہ اس کی ریزن بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیوں میں نے یہ ایمفسائز کر رہا ہوں کہ تم نے سورہ فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے. وہ کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کر دیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. یہ بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں آپ، اور بعض علماء اس سے دلیل لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ بھی سورہ فاتحہ کو نماز کہہ رہے ہیں پورا کا پورا، یعنی ایک تو سورہ فاتحہ کو قرآن کا، ایک پورا نماز کا. تو obviously اگر آپ سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت نہیں کر رہے تو، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کی نماز ہی نہیں ہے، یہ نماز ناقص ہے. بعض علماء نے کہا سر میں نماز نہیں کا مطلب کیا ہے، محذوف ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ عربوں کے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، کچھ سائلنٹ ورڈز بہت زیادہ ہمیشہ زیوم کیے جاتے ہیں. لا صلاۃ جب کہا تو اس کی نماز نہیں ہے جس نے فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہیں کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، اس سے مراد یہ ہے. تو بعض علماء نے کہا اس سے مراد ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز قبول ہی نہیں ہوئی، یا ایٹ لیسٹ رکعت قبول نہیں ہوئی. رکعت کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب رکن رہ جائے نماز کے اندر، کوئی بھی رکن ہو نماز کا، جیسے رکوع کرنا رکن ہے، سجدہ کرنا رکن ہے، تو اگر وہ رہ جائے تو پھر آپ کو رکعت ریپیٹ کرنی پڑتی ہے، پوری رکعت ریپیٹ کرنی پڑتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایون اس سے آپ کی رکعت بھی ریپیٹ ہوگی. رکعت ریپیٹ ہوگی، نماز کا مطلب یہاں پہ رکعت ہے کہ آپ کی پوری رکعت آپ نے ریپیٹ کرنی ہے، آپ کی رکعت ایسے ایز اف یو ہیو ناٹ آفرڈ ایٹ آل. اور اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے کہ آپ دیکھیں اس حدیث میں باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کو نماز کا. باقی علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ خداج ہے، خداج کا مطلب ہوتا ہے کہ ناقص ہے، کمی ہے، obviously it's not completely nothing، تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ریوارڈ ہے، وہ بھول جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے انسان سے، لیکن ہاں obviously رکعت ہو جاتی ہے. تمہارے لیے ایک لمبا بڑا معروف اختلاف آپ نے سنا ہوگا فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے، ایک پورا اختلاف پایا جاتا ہے ہمارے ہاں. تو بہرحال مختلف دلائل دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کم از کم ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، کہ بھائی جو بھی ہو جائے انسان کم از کم سری نمازوں کے اندر تو پڑھے، اور جہری نمازوں کے اندر بھی دل میں پڑھ لے، بس دیٹس اٹ. ہاں باقی اگر نہ پڑھ سکے، اس کو موقع نہیں ملا یا تلاوت ہو، اس میں اختلافات ہیں تو بہرحال. لیکن امپورٹنٹ حدیث بہت ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے سورہ فاتحہ کو نماز کا پورا، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 806. تو فرمایا کہ فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے سنا. اور یہ سیدنا ابو ہریرہ کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدین نصفین، میں نے نماز کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے اپنے بندے اور اپنے درمیان. نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہے. ولی ما سأل، اب اس کی ڈسکرپشن کیا ہے، فرمایا کہ ولی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرے گا. یعنی وہ بندہ جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا نماز کے اندر، اور اس کے بعد جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو دے دوں گا. تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی دعا ہے، یا اسم العظم جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اسم العظم کا مطلب بھی یہ ہے نا کہ ایسی چیز جس کو آپ، جو اللہ کا ایسا نام ہے جس کو آپ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیتے ہیں. تو کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جن کو اللہ رسپونڈ ضرور کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے دعا وہ سورہ فاتحہ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علماء دعا کے شروع کے اندر سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ بھی کر لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے کے لیے وہ جو وہ سوال کرے گا. اب وہ کیسے، آپ نے کہا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. قال اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، حمد بیان کی. اللہ رسپونڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک کنورزیشن، ایک فارمل کنورزیشن. دا ریزن وائی وی آر کالنگ فارمل کنورزیشن بیکاز obviously یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، تو آپ ایک پرسکرائبڈ، ایک اسکرپٹڈ کنورزیشن ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب کہتا ہے میرا بندہ کہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی. وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب ایک بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو مجدنی عبدی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری بڑھائی بیان کی. فَإِذَا قَالَ، اور ایک حدیث میں ہے فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیے. یہی بہت بڑی بات ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جب کئی دفعہ کسی معاملے کے اندر پھنس جائے، یا پھر کسی معاملے میں اس کو سمجھ نہ آ رہے، تو پھر وہ کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے. جیسے وہ مرد مومن جو سورۃ الغافر کے اندر اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کرتے ہیں، کہ جب وہ فرعون کے ساتھ اس کا ڈائلاگ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اب جو ہے فرعون اس کے اوپر اب ظلم اور سفاکیت اور بربریت کرنے والا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملے کو تفویض کر دیتا ہوں، اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن یعنی جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، اس کا مطلب ہے تم نے اپنے، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے اپنے سارے معاملات کو میرے حوالے کر دی. کتنی بڑی بات ہے.
اللہ ناؤ آئی ایم انٹرسٹنگ یو ود آل آف دا تھنگس دیٹ آئی ہیو، اور آل آف دا میٹرز، میرے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں، میرے جتنے اپنے ڈیسیجنس ہیں جو میں نے لینے ہیں، جو بھی میری مشکلات چیلنجز ہیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اچھا، فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب یہ ایک بہت زیادہ سبجیکٹو کنورسیشن ہوگی، بہت پرسنلائزڈ ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کتنی خوبصورتی حدیث ہے. حالانکہ ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے یہ حدیث، لیکن اس پہ ذرا غور کریں تو انسان واقعی سوچتا ہے کہ یار سبحان اللہ کتنی خوبصورت حدیث. تو اب ایاک نعبد، بندہ کہتا ہے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اب یہاں پہ سورۃ الفاتحہ عادی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کی تعریف ہے. اب انسان کیا کرنا شروع ہو گیا، اب اللہ سے کچھ مانگنے لگا. اسی لیے کہا ہذا بینی و بین عبدی، یہ آیت جو ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. اب یہاں پہ تقسیم ہوگی سورۃ الفاتحہ کی. تو اس سے پہلے ایک بندہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اور میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. لیکن اب یہ سب تعریفات بیان کرنے کے بعد اپنے آپ کو عاجز، دیکھیں دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی تعریف ہوتی ہے. ایک تعریف وہ ہوتی ہے جب انسان کسی کی تعریف بیان کرتا ہے، آپ فلاں ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، اور آپ یہ ہیں وہ ہیں. ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی انکیپیسٹی یا اپنی ویکنیسز اس کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ انڈائریکٹ پریز ہوتی ہے. تو ایک بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی بیان کر رہا ہے. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا حقیر غلام ہوں. اب کہنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی عاجزی بیان کر رہا ہے. ایسے ہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تیرے سامنے اپنا سر رکھتا ہوں، اپنی پیشانی کو تیرے سامنے رگڑتا ہوں، تیری بندگی کرتا ہوں، تیری غلامی کرتا ہوں. لیکن انڈائریکٹلی آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی پریز کر رہے ہیں. تو ایک یہ اللہ تو بہت بڑا ہے، اور ایک اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا غلام ہوں. یہ بھی کیا ہے، یہ آپ کی عاجزی ایک اگلے بندے کو ایلیویٹ کرے. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں نا. بالکل اسی طریقے سے آپ اللہ کو ایلیویٹ کر رہے ہیں، اللہ کے مقام، یعنی آپ اللہ کے مقام کو ایکنالج کر رہے ہیں، اپنے مقام کو نیچے دکھانے کے لیے. اس کے بعد کیا ہے، جب یہ آپ نے کر لیا ایاک نعبد تک پہنچے، پھر ایاک نستعین، اللہ اب تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پہ اب مدد کا سوال ہونے لگا ہے، تو یہاں پہ عادی ہوگی. بہرحال یہ جو آیت ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بہت پروفاؤنڈ آیت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب ہے مدارج السالکین. یہ کتاب جو ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ سمجھ لیں اس آیت کے اوپر ہے پوری کتاب. اور یہ کتاب جو ہے ملٹیپل والیومز کے اوپر ہے، سبحان اللہ، اور بہت غیر معمولی کتاب ہے. یعنی اگر آپ سمجھ لیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ماسٹر پیس اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کسی جگہ پہ، وہ مدارج السالکین، بہت کمال کتاب ہے سبحان. اور الحمدللہ اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے ریسنٹلی. اور یہ ون آف دا جو کہتے ہیں ٹائم لیس بکس ہیں، جو ہماری تاریخ کے اندر جو بڑے کام کیے نا علماء نے، ہماری تراث کے اندر، ہماری لیگیسی کے اندر، ہمارا انٹلیکچوئل ہیریٹیج ہے، اس کے اندر کوئی بڑی کانٹریبیوشنز میں سے ایک کانٹریبیوشن جیسے الاحیاء ہے نا امام غزالی کی، دوسری المدارج ہے. یہ بہت زبردست کتاب ہے. تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی شرح ہے، بہت کمال ہے. یہ بہت امپورٹنٹ، بہت بیوٹیفل یہ آیت ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم بہت بات کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہمارا اصل فوکس سورہ فاتحہ کے اندر اسی آیت کے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس میں انسان کی زندگی کا مقصد بندگی بھی ہے، اور پھر استعانت کا پورا تصور، وہ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تو ایک بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں. بندہ کہتا ہے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ کہتے ہیں چل تو مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے تم سے؟ اچھا جی، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. اب یہ کیا ہے، یہ اب اللہ سے میں مانگ، میں نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی ہے، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے میں ریڈی ہوں تجھے دینے کے لیے، بتا مانگ. اللہ کہتا ہے اللہ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی طرف. یعنی سب سے بڑی چیز آپ نے مانگ لی اللہ سے، وہ ہے گائیڈنس. انسان کی زندگی میں سب سے بڑی خیر اور نعمت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ کو زندگی میں کچھ نہ ملے، کچھ بھی نہیں ملا، امیجن کریں ایسی چیز جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، آپ کو نہیں ملی. لیٹس assume that the worst possible thing. لیکن اگر آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، اگر اللہ نے آپ کو گائیڈنس دے دی، اگر اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا، اپنا آپ دے دیا، دین دے دیا،
آپ کو سب کچھ مل گیا. لیکن اگر آپ کو دنیا میں سب نعمتیں مل جائیں، سب کچھ مل گیا، ایوری تھنگ اور ایوری وش فلفلڈ، آپ کو گائیڈنس نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی، رہنمائی نہیں ملی، اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں ملا، آپ نے سب کچھ لوز کر دیا. اب اس ریالٹی کا احساس دنیا میں شاید مجھے نہیں ہوگا، کیونکہ اپیرنٹلی یہ جو میری وشز ہیں، میری پسند ہے، اس کی ڈائریکٹ آؤٹ کمز دنیا کے اندر میں ایکسپیرینس کرتا ہوں، اور جو ہدایت ہے اس کا ایکچوئل بینیفٹ میں نے آخرت میں چونکہ ایکسپیرینس کرنا ہے، تو اسی لیے میں بھی اس کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہیں کر پا رہا. لیکن ہاں، جب میں آخرت میں چلا جاؤں گا تو پھر دنیا سیکنڈری ہو جائے گی، بالکل ورتھ لیس ہو جائے گی. پھر مجھے احساس ہوگا ہدایت کی ویلیو کیا. اور فرق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے ایز کمپیئر ٹو آخرت. ہزاروں ہزاروں سالوں کے دن، 50,000 سال کا دن، 1,000 سال، 1,000 کا دن، 1,000 سال کا دن. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کتنا فرق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میرے بندے کے لیے جو ہے وہ مانگے. تو ایک بندہ پھر ہدایت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے ہدایت دی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ وہ بندہ جو نماز کے اندر صحیح نیت کے ساتھ غور و فکر کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے. سمجھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ، اور وہ دن میں ملٹیپل ٹائمز مانگ رہا ہے، آپ کا نہیں خیال کہ اللہ اس کو ہدایت دیں گے؟ آپ کا نہیں خیال؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ سنسیرٹی کے ساتھ ہدایت کے مانگنے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اگر وہ دن میں 5 نمازوں کے اندر، اور 5 نمازوں کو ملٹی پلائی کر دیں کہ ملٹیپل ٹائمز جتنی رکعات ہیں اس میں سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے. جسٹ پرسکرائبڈ پریئرز کی بات میں کر رہا ہوں، سنتیں اور نوافل کی بھی میں بات ہی نہیں کر رہا. اس کو ملٹیپل ٹائم آپ سنسیرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگ رہے ہیں، اور اللہ آپ کو کیوں نہیں دیں گے؟ اس پہ غور کریں. اگر اللہ کہتے ہیں ولی عبدی، اور اللہ کے رسول، کیا نبی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نبی وہ ہیں جن کی زبان سے ہم نے اس قرآن کو قبول کیا. یہ قرآن جو ہے یہ ہم نے نبی کے کہنے پر قبول کیا. یعنی یہ قرآن جو ہے یہ میں نے اور آپ نے خود نہیں ازیوم کر لیا کہ یہ نبی، یہ ہو سکتا ہے اچھا یار یہ کانٹینٹ بتا رہا ہے قرآن. نہیں، نبی نے کہا. یہ قرآن نبی کی زبان سے ملٹیپل چیزیں نکلتی تھیں، اپنا کلام بھی نکلتا تھا نبی کا، اور قرآن بھی نکلتا تھا، حدیث بھی نکلتی تھی، دنیاوی معاملات کے معاملات بھی نکلتے تھے. وہ کیا چیز تھی جو قرآن کو قرآن بناتی تھی؟ وہ نبی کی زبان تھی. ایسے ہی ہے نا، جو ایک ٹیکسٹ کو قرآنک اتھارٹی دیتی تھی یا ایک ڈیوائن اتھارٹی دیتی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ نبی کی زبان تھی. یعنی حدیث کی اہمیت کتنی بڑی ہے. اسے بہت زیادہ لوگ حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹریولائز کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. یعنی وہ نبی سے محبت بہت کرتے ہیں لیکن نبی کی بات کو ٹریولائز کرتے ہیں. میں کہنے کا مطلب اتنی بڑی بات. تو نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا. اس کے بعد اور بندہ ہدایت مانگ رہا اللہ کہ میں نہیں دوں گا تمہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ پرووائڈیڈ اف کنڈیشنز پوری ہوں کہ آپ سنسیرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ عادتاً یا لپ سروس نہیں کر رہے صرف، بل اٹ از ایکچولی یو مین اٹ، اینڈ اللہ ول گیو اٹ ٹو یو. اللہ کہہ رہے ہیں میں دوں گا. آپ اللہ کو کہہ سکتے ہیں اللہ آپ نے کہا تھا دیں گے، آپ کی نبی نے کہا تھا، جس کی اور یہ حدیث اوتھینٹک صحیح مسلم کی ہے. آپ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ میں نے ہدایت مانگی تھی آپ سے، اور آپ نے کہا تھا آپ دیں گے. آپ اس فیلنگ کے ساتھ اللہ سے مانگے اللہ آپ کو ہدایت نہ دے گا تو بات کیجیے. obviously ایٹ لیسٹ پھر آپ پاس ایکسکیوز ہوگا نا اللہ کے سامنے، اللہ میں نے مانگی آپ نے دیا نہیں. تو جسٹس کا تقاضا ہے، اللہ جسٹ ہے، اور اللہ کی رحمت ایسی اللہ ضرور دیں گے. لیکن آپ کو اس جذبے کے ساتھ، اب اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو سورہ فاتحہ کا مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو نماز کے دوران فوکس بھی ہونا چاہیے، دل سے نماز پڑھنی ہے. اور اگر آپ جلدی جلدی بس ایسے کر رہے ہیں تو خانہ پوری کر رہے ہیں تو obviously. اور یہ صرف ہدایت جو ہے وہ نہیں ہے دینی ہدایت، اس کے اندر دنیاوی ہدایت بھی مانگتے ہیں. آپ سب ہدایت، اللہ مجھے اپنے معاملات کے اندر رہنمائی کر کے مجھے دنیا میں کس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلنا. کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی ڈیسیجن ہو سکتا ہے جس پہ آپ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اب یہ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ آیت ہے. تو یہ ایک دو ورچوز میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے تھے. اچھا اب نا اسی طریقے سے ایک اور بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمارے ہاں آج کل متعلق ہے سورہ فاتحہ کے فضائل کے حوالے سے، ورچوز کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہ ہے انہا رقیت، انہا رقی، ایک منٹ، انہا رقیت شافیت باذن اللہ تعالی. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر یہ ایک رقیہ شرعیہ بھی ہے. یعنی اٹ سیلف یہ ایک رقیہ ہے، ایک دعا ہے جس کے ذریعے آپ
اپنے آپ کو مختلف جسمانی امراض سے بھی اور روحانی امراض سے، دونوں سے بچا سکنا. یہ پرابلم سے بچا سکتے ہیں، یہ فتنوں سے بچا سکتے ہیں. تو حدیث بڑی مشہور ہے. آپ پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. جی، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کا جو نمبر ہے وہ ہے جی 756. صحیح بخاری کا نمبر ہے اور مسلم کا ہے 394. یہ اسی بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ نے حدیث پڑھنی، نہیں نہیں یہ نہیں، یہ دوسری حدیث ہے. یہ ہے جی حدیث نمبر، جی سوری، صحیح بخاری کا نمبر ہے 2276. صحیح بخاری کا صرف ریفرنس لکھا ہے 2276. ٹھیک ہے. یہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کون سی ہے؟ یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کچھ جگہوں پہ گئے. ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں they were traveling somewhere، اور وہ ایک علاقے کے پاس سے گزرے جہاں کے رہائشیوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. اس زمانے کے اندر یہ عرف اور ٹریڈیشن پائی جاتی تھی، کسٹم تھا کہ جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہیں، جو ٹریولرز تھے وہ کسی علاقے کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا خیال ان علاقے کے لوگ ہمارے ہاں یہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے نا ہوٹلنگ کا، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے، یہ نیا کانسیپٹ ہے. اٹ از ناٹ، یہ ہماری ٹریڈیشن کے مطابق نہیں. ہماری ٹریڈیشن کے اندر ہوٹلنگ واز نیور ایور اے بزنس. یہ ہوٹلنگ کی آئیڈیا کو کمرشلائز کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو کمرشلائزیشن کی گئی آبویسلی کہ ایک ٹریولنگ ہے، وہ ایک ٹریولر ہے، وہ ٹریول کر رہا ہے، تو آبویسلی وہ جس علاقے سے گزر رہا ہے وہاں کے علاقے کے اوپر لازم تھا کہ وہ ان کو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے، اور دا کیرامانز وڈ گو، اور گھر والے لوگ اپنے کھانا لے کے آتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے. تو ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ جو صحابہ کا they were going somewhere، تو وہ ایک علاقے کے پاس سے گزرے، انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. اب ہوا یہ کہ اس وقت میں اللہ کی طرف سے ہوا یہ کہ ایک جو ان کا جو بادشاہ تھا، اس کو جو ان کا سردار تھا، سید تھا، اس کو ایک جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا. اچھا، جب سانپ نے کاٹا تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کا علاج کریں، تو وہ علاج نہ ہو سکا. اس کی کنڈیشن زیادہ سے زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی، مزید خراب ہو گئی، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ انہوں نے ادھر ادھر پتا کرنے کے بعد ان قافلے والوں سے یعنی مسلمانوں سے پوچھا کہ آپ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو جا کے کیا کر سکتا ہے، جو ہمارے اس سید کا، ہمارے اس سردار کا علاج کر سکتا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فزیکل ایک ایلمنٹ ہے، ایک فزیکل پرابلم ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے آ، وہ آئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو اس سردار کو اس کی ٹریٹمنٹ کر سکے. تو ایک صحابی نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں. فقال بعضهم نعم والله انی لارقی. تو اس نے کہا کہ لیکن میں رقیہ کر سکتا ہوں، میں اس کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ہم نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے ہمیں کھانا نہیں دیا. ہماری جو ہے وہ یو ڈid ناٹ ایکچولی آنر اس ایز گیسٹس. تو اب یہ ہے کہ اب پھر ہم کانٹریکٹ کریں گے، ہم اب فائنینشلی ہم لوگ جو ہے نا آپ سے ایک اس کے لیے نتیجے میں کچھ نہ کچھ لیں گے ان ریٹرن. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بتائیں وٹ یو وانٹ، وٹ یو ایکسپیکٹ. تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ اتنے اتنے جو ہے وہ بکریاں یا سمجھ لیں ریٹرن میں لیں گے اگر ہم نے آپ کا علاج کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے سردار کو صحیح کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم آپ کو بالکل ہی کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان صحابی نے کیا کیا کہ الحمد للہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور اس سورۃ الفاتحہ سے کیا کیا، ان کا علاج کیا، رقیہ کیا. تو جیسے ہی انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی سے رقیہ کیا تو ان کی کنڈیشن جو ہے، اس سردار کی کنڈیشن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی، بہتر ہونا شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اور جب وہ ٹھیک ہوا، تو جب وہ ٹھیک ہو گیا بادشاہ، تو بڑے خوش ہوئے. تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جو ہم نے پرومس کیا تھا وہ اب ان کو دے دو. اب صحابہ نے جو ہے وہ یہ جب ان کو یہ سارا مل گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ ساری بکریاں ہیں تو ہم آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا، صحابہ میں سے محتاط تھے، آپ کو پتہ ہے صحابہ they were very careful، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ذرا حوصلہ کریں، ایسا نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا کہ قرآن مجید کے اس طرح علاج کرنے سے کیا واقعی جو آپ کو ریٹرن ملتا ہے کیا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما یدریک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ایک رقیہ ہے، یہ سورہ فاتحہ ایک رقیہ ہے، ایک دم ہے، دم درود اس کے معنی میں. ٹھیک ہے، دم عربی زبان میں خون کو بھی کہتے ہیں ویسے.
تو اسے مراد یہ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر یہ رقیہ ہے، یعنی ایک دم ہے جس کے ذریعے تم کیا کر سکتے ہو، تم لوگوں کا علاج کر سکتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقسموا، اس کو آپس میں تقسیم کر لو، وَأَضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اور کچھ نہ کچھ حصہ میرے لیے بھی رکھنا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع ہو گیا، آپ کو ایک بڑی خوشی ہوئی، آپ نے مذاق میں کہا کہ ایسا کرو تم آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لو اور مجھے بھی، میرا بھی حصہ دینا، مجھے بھی دو، آئی ووڈ لائک ٹو انجوائے دس ایز ویل۔ تو اس سے پتا چلا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ رقیہ ہے، اور اس کے اندر فزیکل ایلمنٹس جو ہیں، یہ بیماریاں ہیں، ان کا بھی علاج ہے، لیکن پرووائڈڈ اف، کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان کا اس پہ یقین اور اعتماد ہو، بلیف ہو، ایمان ہو۔ جتنا زیادہ ایمان آپ کا سٹرونگ ہوگا اس کے اوپر، اتنا زیادہ یہ آپ کو بینیفٹ چیز دے گی۔ لیکن اگر آپ کا نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں، انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کہتا ہے اچھا یار ساری چیزیں ٹرائی کرنے کے بعد، انسان بیمار ہوتا ہے when you go on trying every other سارے معاملات کو آپ ٹرائی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ آ کے اس کو ٹرائی کرتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ نیچرلی پھر آپ کا ہوتا ہے چلو یار یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یعنی ابھی بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ریزلٹ ملیں گے تو پھر ہم اس پہ یقین کریں گے، ورنہ یقین نہیں ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے جب آپ چیزوں کو اپروچ کریں گے تو پھر ظاہرہ اس کی اتنی زیادہ آپ اس کے افیکٹس نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چیز ہے۔ اچھا جی، اب اگلی چیز وہ ہے سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ اچھا، اب مکی اور مدنی کے بارے میں یہ ڈسکشن کی جاتی ہے کہ مکی اور مدنی سورت کس کو کہا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں جی، آپ میں سے کوئی بتایا کہ مکی اور مدنی جو ہے وہ سورت کون سی ہوتی ہے؟ ریز یور ہینڈس۔ ہمارے پاس آج دو دو چار پانچ لوگ ہیں جی۔ نور آپ بتائیں، میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ایسا تو نہیں میں مائک بند کر کے بول رہا ہوں کب سے؟ اچھا جی، چلیں، میرا خیال ہے وہ موجود نہیں ہے اس ٹائم آن لائن جی۔ بلال آپ بتائیں۔ شیخ جو مکہ کے ٹائم میں نازل ہوئی ہے وہ مکی میں آئے گی آئی گیس، اور جو مدینہ کے لائف ٹائم ہے وہ مدنی۔ بالکل غلط مذاق کر رہا ہوں۔ چلیں جی، اور کوئی؟ جی، نور نے بھی جواب دے دیا ہے، بٹ انہوں نے بھی یہ کہا ریویلڈ ان مکہ، ریویلڈ ان مدینہ، بہت اچھا، بٹ یہ غلط ہے شیخ جی۔ شیخ زبیر الاسلام، جو ہجرت جو ہجرت سے پہلے ہاں، سورہ نازل ہے وہ مکی ہے۔ زبردست زبردست زبردست، ٹھیک ہو گیا، بالکل جی۔ زبیر، یہی بات ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد ہے وہ کون سی ہے؟ وہ مدنی صورت ہے۔ وہ ہجرت مدنی سے، ہے۔ ہاں وہ مدنی، جو ہجرت سے پہلے وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی ہے۔ تو ہجرت کے بعد بے شک مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو، اس کو بھی ہم مدنی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے موقع پہ گئے تو وہاں پہ بھی کچھ آیات نازل ہوئیں، تو اب وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ مکی ہیں مدنی؟ حالانکہ وہ مکہ میں نازل ہو رہی ہیں، مدینہ میں مدنی تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف مدینہ میں نہیں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول بھی کیا کرتے تھے، جب آپ جنگوں کے لیے بھی جاتے، سفر بھی کرتے، ایکسپیڈیشنز پہ جاتے، تو اس موقع پہ بھی جو آیات نازل ہوتی ان کو بھی ہم مکی یا مدنی میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ تو وہ کن بیسس پہ ہم کیٹیگرائز کریں گے؟ وہ ہم ان کو ہجرت کی بیسس کے پر کیٹیگرائز کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو یہ ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں کہ فہذه الآیہ التي ورد فیها، یہ وہ آیات جو کہ السبع المثانی کے بارے میں حوالے سے ذکر کی گئی ہیں، مکیۃ بالاجماع، یہ ان پر اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ مکی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے جی؟ ومن الادلۃ علی مکیتها كذلك ان الصلاة لا تصح الا بها وقد شرعت الصلاة بمکۃ ای قبل۔ اچھا جی، مقاصد السورت کیا ہے؟ سورت کے مقاصد کیا ہیں؟ سورت الفاتحہ کے کچھ مقاصد بھی ہیں، اب ہم دو چیزیں ذکر کریں گے، اس کے بعد کلاس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سورت کے کچھ مقاصد ہیں، تین بڑے مقاصد اور آبجیکٹیوز ہیں سورت کے، اور اسی طریقے سے سورت کے کچھ موضوعات ہیں، کوئی سبجیکٹس ہیں، تو اب آبجیکٹیوز اینڈ سبجیکٹیوز ان کو ذکر کرنے لگے، ٹھیک ہے؟ تو آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ من اہم مقاصد السورة الفاتحہ التعریف بالمعبود تبارک و تعالی۔ تین ہیں جی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ معبود، معبود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، معبود باری تعالی، ان کا تعارف اور ان کی تعریف۔ تعریف اور تعارف ایک ہی ہوتی ہے، جب آپ کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے، یہ بندہ ایسا ایسا ہے، تو ان ادر ورڈس جب آپ ان کی کوالٹیز بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ اصل میں بیسیکلی ان کی کیریکٹرسٹکس بتا رہے ہوتے ہیں، بیکاز دیٹ از پارٹ آف دیٹ پرسنس پرسنالٹی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے آپ اس کا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں۔ سو
التعریف، تعریف اور تعارف ایک ہی چیز ہوتی ہے. التعریف بالمعبود تبارک و تعالی، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف اور آپ کا ٹھیک ہے. دوسری کیا ہے؟ بیان طریق العبودیہ. دوسری چیز یہ ہے کہ عبودیت کے رستے کا بیان. عبودیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اس کے رستے کا بیان. ہاؤ آر یو سپوز ٹو ورشپ اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ورشپ، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا. اب وہ عبادت کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی وضاحت اس صورت میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بیان احوال الناس مع هذا الطریق. جو عبودیت کا رستہ ہے، جو اللہ کی بندگی کا رستہ ہے، جو ہدایت کا رستہ ہے، اس کے حوالے سے پھر مختلف رویے، اور خاص طور پہ دو رویوں کا ذکر کیا، ایک مغضوب علیہم اور ایک والضالین. ٹھیک ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف، پھر اللہ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا اس کا بیان، اور اس بیان کے نتیجے میں جو رویے ہیں انسانوں کے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور ایک ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کے دونوں کا بیان. تو یہ تین مقاصد ہیں، ان کا بیان کرنا، ان کی وضاحت. اسی طریقے سے سورت کے موضوعات کون کون سے ہیں؟ موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سبجیکٹس کیا ہیں. تو اس کے ملٹیپل موضوعات ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے نا کہ یہ تین آبجیکٹیوز اللہ نے کن کے ذریعے پورے کیے؟ وہ پانچ چیزوں کے ذریعے پورے کیے. وہ پانچ چیزیں تھیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو، یعنی وہ سبجیکٹس ہیں. پہلی ہے صفات اللہ عز و جل، اللہ کی صفات. تو ظاہر اللہ کا تعارف کروائیں گے تو اللہ کی صفات کے ذریعے تعارف ہوگا. تو اللہ کی صفات کا ذکر ہے اس صورت کے اندر. دوسری بات ہے آخرت کے دن کا تصور ہے اس کے اندر. تیسرا کیا ہے؟ افراد اللہ تعالی بالعبادت ومن ذلك الاستعانۃ والدعاء. اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذکر ہے اور توحید کا ذکر ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بندگی جو ہے وہ صرف اللہ کا حق ہے، اور توحید کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ بھی انسان کی زندگی کا مقصد ہے. تو توحید کا ذکر ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا. چوتھی کیا ہے؟ التعریف بالصراط المستقیم، طریق المہتدین، مہتدین. التعریف بالصراط المستقیم، صراط مستقیم کی تعریف، اس کا تعارف. صراط مستقیم ہے کیا، اور اسی طریقے سے ہدایت پانے والوں کا رستہ کیا ہے، جو کہ صراط مستقیم میں ظاہر ہے، اس کی وضاحت. اور پانچویں چیز اس صورت میں ہے، وہ ہے تجنب طریق الغاوین من المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ لوگ جو اس سیدھے رستے سے ہٹ گئے ان سے بچاؤ کا ذکر. تو یہ پانچ چیزوں کا اللہ نے اس صورت میں ذکر کیا. یہ پانچ سبجیکٹس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کے اس سیشن سے کچھ فائدہ ہوا. اگر اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، ہمارے پاس 3-4 منٹس. جی جی زہیر، شیخ جی بسم اللہ. جی شیخ، ایکچولی میں کشمیر سے ہوں، تو مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے آدھا گھنٹہ آگے ہیں. تو کلاس کے دوران نماز اذان ہوتی ہے، تو نماز کا وقت ہوتا ہے. تو کیا میں کلاس پڑھ کے نماز ادا کر سکتا ہوں، یا نماز ہی پہلے ادا کر دوں؟ نہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہو مثلا، نماز چھوڑ کے آپ کلاس چھوڑ کے چلی جائے، اگر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آس پاس مسجد ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں نماز کوئی آدھا گھنٹے کا ٹائم فرق پڑتا ہے اور آپ کور کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کر لیں. ٹھیک ہے نا. جی اوبیسلی شیخ، ہماری اب ہم نے شکریہ. اپنی نمازوں، ہم نے اپنی کلاسز کو نا لاہور کی جو نمازیں ہیں اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے اور نمازوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا ہے. تو اب اوبیسلی ماشاء اللہ مختلف لوگ ہیں آن لائن، ان کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں، تو اب ہر ایک کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اوبیسلی اگر کوئی ٹیچر ایسا، کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے، اور اوبیسلی نماز پہلے ہے، یہ سب چیزیں بعد میں. ہاں، لیکن اگر آپ کو آپشن مل جاتی ہے کہ آپ نماز کو بعد میں الگ سے جماعت کے ساتھ کسی اور طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، تو بسم اللہ، پھر آپ کلاس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. باقی کوئی بندہ عزیمت کا، عزیمت کا رستہ اختیار کرنا چاہے، عزیمت کا رستہ تو یہی ہے کہ انسان چھوڑ دے. لیکن اگر آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ جماعت کے ساتھ، تو امید ہے انشاءاللہ اس خیر کو پانے کے لیے کہ آپ اس علم سے فائدہ اٹھا لیں. ایز لانگ ایز آپ نماز چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کر دیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. شیخ، یہ جو فاتحہ کے سلسلے میں ایک سوال تھا. اگر امام صاحب فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے نماز کے دوران، اور ایک شخص نماز فاتحہ کے بعد جوائن کر رہا ہوگا، تو اس کے بارے میں اس کو فاتحہ پڑھنا چاہیے یا سکپ کرنا پڑھنا چاہیے؟ چاہیے نا، پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. وہ اپنے دل میں پڑھ لے. جی سر، شکریہ. ٹھیک ہے نا. اگر اس کو پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اگر نہیں پڑھنے جاتا پھر آگے اختلاف. اچھا، ہر ایک میں اختلاف ہے.
اب یہ بھی سوال موجود ہے کہ اگر ایک بندہ بالکل لاسٹ امام اللہ اکبر کہنے لگا، رکوع میں جانے لگا، تب شامل ہوتا ہے، تب کیا کرے؟ تب ایک طرح کچھ علماء کہتے ہیں پڑھ لے، پھر بھی پڑھ لے. کچھ علماء کہتے ہیں وہ انتظار کرے رکوع میں شامل ہو اور اس کے بعد اپنی رکعت کو ریپیٹ کر لے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جوائن ہی اس نے اس طرح کیا ہے، تو اس لیے جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑی، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ علماء کہتے ہیں آدھی پڑھ لے، انہوں نے کہا ایاک نعبد تک پڑھ لے، یہاں تک پڑھ لے، کیونکہ اللہ کی تعریف بیان ہوئی نا، اللہ نے کہا کہ یہ نماز آدھی ہے، تو ھذا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. تو میرے نانا جان جو میرے عالم دین ہے بہت بڑے ماشاء اللہ، تو ان کی رائے یہ ہے کہ یہاں تک پڑھ لے آدھی، ایٹ لیسٹ اتنا تو پڑھ سکتے. تو والی مختلف آراء ہے، اس میں تھوڑی فلیکسیبلٹی بھی ہے. تو احتیاط یہی ہے بہرحال انسان رکعت کو ریپیٹ کر لے، یا انسان رکوع میں جوائن کرے، بالکل لینڈ پہ نہ جوائن کرے جب وہ اللہ اکبر کہنے لگا. تو لیکن اگر کوئی بندہ نئی رکعت ریپیٹ کرتا تو میرے خیال ہے ایک فلیکسیبلٹی رکھنی چاہیے، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے نظر، کیونکہ اس میں ہمارے ہاں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور سیکٹیرین ڈفرینسز بھی، لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. اتنا سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے ان معاملوں میں، ایز لانگ ایز انسان جو ہے صرف اپنے فرقہ واریت کی بنیاد پہ نہ کر رہا ہو، دلیل کی بنیاد پہ کر رہا ہو. پرابلم ہوتی ہے جب ہم صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے علماء یا ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے. نہیں، اگر آپ واقعی اپنی ریسرچ کے مطابق پورا بیک اینڈ فورتھ اس مسئلے کو سمجھنے کے بعد آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ہاں یار گنجائش نکلتی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ معذور ہیں، اللہ کے آپ انشاءاللہ، کیونکہ اصل چیز سنسیرٹی ہے، سنسیرٹی اور ایفرٹ. سر تھرڈ مقصد ریپیٹ کیجئے گا. تھرڈ ہے جی افراد اللہ تعالی بالعبادت ومن ذلك الاستعانۃ والدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکیلے کی عبادت کرنا، اللہ اکیلے کی عبادت کرنا، اور اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، صرف اللہ سے مدد مانگنا، اور خاص طور پہ صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے. تو اس کا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہوگی فاقیہ؟ چلیں جی، اور کسی کو جی بھی سر، سوال؟ جزاک اللہ. جی ماریا، آپ بھی کچھ بولیں، آپ خاموش ہیں بالکل. بلال آپ بھی کچھ بولیں. آل گڈ، سمجھ آ گئی آج انشاءاللہ؟ جی شیخ، آل گڈ الحمدللہ. آل گڈ. ہاں جی بلال بھائی آپ بتائیں. یس شیخ سمجھ آ رہی سر. Everyone, may Allah bless you all. See you in the next class and sorry, my apologies again. میں ٹریول کرتا ہوں، میری کلاسز اوپر آگے پیچھے ہوتی ہیں، ریلی سوری، یہ ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا میرے ساتھ، لیکن may Allah bless you for this. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.